گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ بات پوری طرح سمجھ میں آئے۔ طرف آتا ہوں میرے بھائی، ہمارے پاس پاکستان کے پاس، بلکہ انڈیا پاکستان دونوں کو اگر ملایا جائے، ہمارے پاس مولانا طارق جمیل صاحب جیسا خطیب کوئی دوسرا ہے نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علماء نہیں ہیں، بہت سارے علماء واعظ و نصیحت کا کام کر رہے ہیں، لیکن مخصوص حلقوں میں بڑے ان کے کارنامے ہیں، وہ یعنی خانقاہیں بھی چلا رہے ہیں، لیکن مخصوص طبقہ ہے، یونیفارم ہوتے ہیں، مخصوص قسم کے ٹوپیاں ہوتی ہیں، مخصوص قسم کے کرتے، مخصوص قسم کے پاجامے ہوتے ہیں، تو ان کی خانقاہ میں آنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ والا ڈریس اختیار کرنا پڑے گا، اس اسٹائل کے بیانات ہوں گے مخصوص، تو وہ ہر ایک کے لیے قابل قبول نہیں ہوتے۔ جن کے لیے ہوتے ہیں ان کو اللہ بڑی ترقی دیتا ہے، بڑے بڑے بزرگ بنے خانقاہوں سے، لیکن ایک ایسا داعی جس کے دروازے ہر قسم کے طبقے کے لیے کھلے ہوئے ہوں، اور وہ جس انداز پہ دعوت دے رہا ہو، سیاستدان، بیوروکریٹ، ججز، فوج کے لوگ، پولیس کے لوگ، اور فنکار، اداکار، ہر قسم کا تاجر، ہر قسم کے طبقے کے دروازے جس کے لیے کھلے ہوئے ہیں، ایسا واعظ میری رائے میں، میری معلومات کے مطابق حضرت مولانا کے علاوہ کوئی دنیا تو نہیں کہہ سکتا، کم از کم بر صغیر میں کوئی دوسرا نہیں ہے جس کو اللہ نے اتنی مقبولیت بھی دی ہو۔ تو اگر آپ ان کے خلاف اس طرح کے کمنٹس کرو گے کہ بکا ہوا، حکومت کا پٹھو، معذرت کا منافق اور یہودی، اور اس طرح کے فحش القاب استعمال کرو گے، تو آپ کے پاس قوم میں تبلیغ کے لیے پھر دوسرا آدمی نہیں ہے، کوئی آلٹرنیٹ بولو بھائی نہیں ہے۔ پھر آپ بھول جاؤ گے جنید جمشید جیسے لوگ مزید دین کی طرف آئیں گے، پھر آپ بھول جاؤ گے، پھر آپ دماغ سے نکال دو، کیونکہ ہمارا ایک مخصوص سیٹ اپ ہے، مخصوص حلیہ ہے۔ میرے پاس بھی لوگ آتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں ٹکر تو نہیں مارے گا کہیں، حقیقت ہے، اور آگے بتاتے ہیں یار ڈر لگ رہا تھا ٹکر تو، اور میں مار بھی دیتا ہوں۔ بعض لوگ آئے میں نے ٹکر ماری، میں نکلو یہاں سے، تو ہمارا وہ ظرف نہیں ہے بھائی جو اللہ نے ان کو ظرف دیا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اب تک وہ خاموش ہیں، یہ ظرف ہے یا نہیں ہے؟ اب تک خاموش ہیں، یہ بڑے ظرف کی بات ہے۔ ایسا حوصلہ کس کو اللہ نے دیا ہے بھائی؟ اور دعوت کے لیے اسی قسم کا حوصلہ چاہیے، دعوت کے کام کے لیے۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کی حمایت نہیں کر رہا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولانا نے جو حکومت کی حمایت کی، تو یہ حکومت کی ہے، پی ٹی آئی کی نہیں کی، اور اس حکومت کی حمایت میں مولانا بھی صاحب رائے ہیں، ان کو حمایت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور آپ کو مخالفت کا بھی پورا حق حاصل ہے۔ لیکن جیسے مولانا نے جس اسٹائل میں حمایت کی ہے، اسی اسٹائل میں آپ کیا کر دیں؟ مخالفت کر دیں۔ آپ ایک کلپ جاری کر دیں، کمنٹس کر دیں بھئی مولانا بہت نیک آدمی ہے، بہت اللہ والے ہیں، لیکن مولانا کا یہ والا معاملہ درست نہیں ہے۔ باقی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مولانا کو بھی میں کوئی فرشتہ نہیں سمجھتا کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی۔ ہم مولانا پر بھی بتا رہے، تو حضرت مولانا بہت بڑے، جب بات چل پڑی ہے تو اس لیے کر رہا ہوں، اللہ نے ان کو بہت علم عطا فرمائے، لیکن حضرت بعض دفعہ ایسی ضعیف حدیثیں بیان کر دیتے ہیں جو بالکل ہی کیا ہوتی ہیں، بالکل ہی ضعیف ہوتی ہیں۔ تو ہم حضرت سے بھی میں نے درخواست کی تھی ایک دفعہ کہ تھوڑا سا اگر سند کی کچھ پہلے سے تحقیق ہو جائے کرے، جیسے بھی حضرت ایک بیان میں کہہ رہے تھے اقرا یونیورسٹی میں کہ ایک بیوہ عورت جو بچوں کی خاطر شادی نہ کرے، وہ نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسے بھاگتی بھی جنت میں جائے گی۔ یہ حدیث بالکل بہت ہی زیادہ کمزور ہے، اور یہ بالکل شرعی مسئلے کے خلاف بھی ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں جو نکاح کی کثرت سے ترغیبات ہیں وہ بیوہ بچوں والی عورتوں کو بھی ہیں، تو اتنی صحیح سری روایات کے ہوتے ہوئے ایک بہت ہی کمزور روایت جس کا فقہی مسئلے سے تعلق ہے، تو وہ ایک خطا ہے۔ لیکن ایسی خطائیں ہم سے بھی ہوتی ہیں، اور یہ تو ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ اسی طرح مولانا جو فیملی پلاننگ کے مسئلے میں کہہ دیا کہ بچی ماں آپریشن کرا لے، تو وہ بالکل غلط مسئلہ ہے۔ پوری دنیا کے علماء کا اجماع ہے کہ 12ویں بچے کے بعد بھی ماں آپریشن کر کے حمل بولو بھائی نہیں روک سکتے، بس کافی ہے۔ اب میں کہوں مولانا معاذ اللہ یوں تھے یہ بھی پھر حد سے کیا ہو جائے گا، عذاب ہو جائے گا۔ تو ایک اور بات، بعض تبلیغ والوں کے فون آئے کہ مولانا جو کچھ کیا ہے وہ تبلیغ کے اکابر کا جو طریقہ کار ہے اس کے خلاف ہے۔ تبلیغ والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کا نام لے کر اس کی حمایت یا مخالفت کریں۔ تو اس میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ مسئلہ مولانا کے گھر کا ہے، یہ تبلیغی جماعت کے اکابر جانیں اور مولانا جانیں، اس میں پبلک کو دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ ان کا ذاتی گھریلو مسئلہ ہے۔ کسی کا اپنی بیوی سے جھگڑا ہو، بچوں سے جھگڑا ہو، تو فیس بک پہ کمنٹس آنا شروع ہو جائیں تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میرے گھر کے جھگڑے میں تم کیوں انوالو ہو رہے ہو؟ تو تبلیغی جماعت کے اکابر مولانا کو کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے، ان کے خیال میں یہ غلطی ہے یا نہیں ہے، یہ وہ بزرگ جانے، وہ اکابر جانے۔ وہ بلا کے مولانا کو کچھ بھی کہہ دیں، یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، اس میں ہمیں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہم اس کے اہل ہیں، نہ ہم اتنے فنٹر بننے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے بڑے اکابر بزرگ موجود ہیں تبلیغ کے، جو ان کو وقت بوقت تنبیہ کرتے رہتے ہیں کہ آپ کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ نہیں دینا چاہیے تھا۔ تو یہ وہ جانے اور ان کے اکابر جانے۔ ہم تو ایک اوور آل ایک عالم کی حیثیت سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کسی کو بھی اظہار رائے کا اللہ نے
حق دیا ہے, اجازت دی ہے. اور میں پھر بتا دوں کہ وہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے ہی نہیں, وہ عمران خان کی حمایت نہیں ہے, وہ سربراہ اور حکومت کی حمایت ہے. اور حکومت کے بارے میں ان کی پالیسی ہے کہ حکومت کے مخالفت کرنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا. حکومت کا ساتھ دو اور پھر آہستہ آہستہ محبت کے ساتھ حکومت اگر کہیں ٹریک سے اترتی ہے تو اس کو ٹریک پہ لانے کی کوشش کرو, کیونکہ اگر آپ سب بھی حکومت کے خلاف توپیں لے کے کھڑے ہو جائیں گے اور سارے ہی مخالفت پہ اتر آئیں گے اور ابیوز لینگویج استعمال کریں گے تو پھر حکومت آپ کی سنے گی بالکل نہیں. بالکل لبرل لوگ اور سیکولر لوگ حکومت کے گرد جمع ہو جائیں گے, پھر وہ اپنی مرضی کے قوانین پاس کروائیں گے اور آپ پھر روتے رہو گے ہائے یہ ہو گیا, ہائے یہ ہو گیا. تو اچھا ہے بھائی, قریب جا کے اب کچھ خیر اگر آپ لا سکتے ہو تو لے آؤ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تحمل اور بردباری عطا فرمائے. اب پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, پتہ چلا اگلے ہفتے پھر میرا ایک اپنی صفائی میں ایک بیان آ رہا ہے. چلو بھائی وہ بیان میں نے کیا شروع کیا, ہو گیا پی ٹی آئی. یہ سوال آپ نے پی ٹی آئی, اس میں سوال پوچھا جو پی ٹی آئی کی حمایت کی ہے, تو پی ٹی آئی کی نہیں کی ہے. بتائیے ملک کے وزیر اعظم کی حمایت. وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے میرا خیال ہے, بیان کب کر, ٹائم ہے اتنا. میں تو عمران خان کی کھچائی کر رہا ہوں, یہ 3 ہفتے سے میں کھچائی کر رہا ہوں کہ فیملی پلاننگ میں عمران خان نے اچھا بیان, تو میرے خلاف تو کم از کم کلف نہ بناؤ اللہ کے بندے. اور بھائی ہم تو کہتے ہیں اگر مولانا فضل الرحمان وزیر اعظم وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنائیں گے, آئی ایم ایف سے قرضہ لینے سے انکار کر دیتے, تو پھر آپ ہمارے جذبات دیکھتے, ہم تو ایسے خوشی سے پاگل ہو کے پھر ان کے حق میں بیانات دے رہے ہوتے. تو جائیں کسی تنظیم کے 2 طریقے ہیں, تمیز والا اور ایک بد تہذیبی والا. ٹھیک ہے, تو تمیز والا طریقہ وہ ہے مولانا اختیار کر رہے ہیں, تمیزی والا وہ ہے جو وقتاً فوقتاً ہم لوگ اختیار کرتے ہیں. سب کی بات نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں بیان کا. آگے چلو. میرے مجدد لفظ اپنے دین